دے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ شام کے مقدس پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامہ میں سے متی کی انجیل، اس کا دوسرا باب، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ خدا کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی مدد ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، آج کی دوپہر میرے سامنے جو خاص طور پر غمزدہ زندگیاں ہیں وہ ماں باپ ہیں، اور آج کی دوپہر میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس میں سے ہم اپنے لیے ایسے الفاظ کو دیکھیں، ایسی باتوں کو پڑھیں اور ان پر غور کریں کہ جب ایمانداروں کے بچے ان سے جدا ہوئے یا وہ مر گئے تو اس کے رد عمل میں ایمانداروں کا رویہ کیسا تھا، یا انہوں نے کس طرح سے اس بات کو دیکھا اور قبول کیا۔ موت کے بارے میں ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ موت ایک عالمگیر حقیقت ہے، یہ ایک اٹل بات ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں بالکل بے بس ہیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں، روپیہ پیسہ لگا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے موت کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک انسان اس دنیا سے چلا نہیں جاتا یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ ہماری اپنی کوشش، ماں باپ کی نگہداشت، ان کا کوشش کرنا، ان کو بچانا، موسم کی شدت سے محفوظ رکھنا، بیماریوں سے لڑنے کے لیے ادویات کا استعمال کرنا، یہ اس جنگ کا حصہ ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ جب تک انسان اس دنیا سے چلا نہیں جاتا یہ ایک جنگ جاری رہتی ہے، لیکن آخر میں کیا ہے؟ لکھا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور عدالت کا ہونا مقرر کیا جا چکا۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلے ہم دکھی ماں باپ کو دیکھتے ہیں، آدم اور حوا کو۔ آدم اور حوا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو قائن اور حابل کی نعمت سے نوازا، لیکن کیا ہوا کہ بھائیوں کی آپسی رنجش کے باعث قائن نے اپنے بھائی حابل کو مار ڈالا، اور جب وہ مر گیا اور بہت وقت گزر گیا ہے لیکن پھر بھی آدم اور حوا اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہیں،
اس طرح سے پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں، آدم اور حوا کو ایک اور بیٹا خدا نے دیا اور حوا نے اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند بخش دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم اور حوا اپنے بیٹے کو بھولے نہیں ہیں۔ یہ ماں باپ کی ایک محبت ہے، یہ ان کا ایک پیار ہے۔ بے شک اور بھی بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، بائبل مقدس اس کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن جب سیت کی پیدائش ہوئی تو حوا نے کہا کہ خدا نے مجھے حابل کے عوض ایک دوسرا فرزند بخشا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بزرگ یعقوب کے بارے میں، کل کے دن جنازہ کی عبادت میں بھی ہم نے سیکھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کی کہ اس کا بیٹا یوسف ابھی مرا نہیں، لیکن اس کو یہ خبر دی گئی، اس کی بوک المنقبہ اس کو دکھائی گئی جو ایک جانور کے خون سے لت پت ہے، اور اس کو بتایا گیا کہ تیرا بیٹا مارا گیا ہے۔ تو یعقوب کیا کہتا ہے؟ آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ یہ بڑا ایک فطرتی عمل ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں ماتم کرتے کرتے قبر میں چلا جاؤں گا، میں وہاں پر اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ اور لکھا ہے کہ تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا، اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ اس کے بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی، وہ تسلی قبول نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ اس کے پاس جاتے ہوں گے، اس کو دلاسا دینے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن وہ تسلی قبول نہیں کر رہا۔ داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے امنون کے لیے وہ ماتم کرتا ہے، غم کرتا ہے، اپنے بیٹے ابیسلوم کے لیے غم کرتا ہے۔ جب ابیسلوم مارا گیا تو داؤد کہتا ہے، ہائے میرا بیٹا ابیسلوم، ہائے میرا بیٹا ابیسلوم۔ یہ انسانی جذبات ہیں، یہ فطرتی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ اکثر جب ہم یسوع مسیح کی کہانی کو متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ہیرودیس نے مسیحا کو مروانے کے لیے بیت لحم اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقوں میں 2 سال اور اس سے کم عمر کے لڑکوں کو، بچوں کو مروا دیا ہے، اور متی کی انجیل میں لکھا گیا کہ جو یرمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے۔ اس کے بارے میں خدا کے خادمین، بائبل مقدس کے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ راحل جو کہ یوسف اور بنیامین کی ماں تھی وہ مر گئی تھی، اور اس کے شوہر نے اسے راما میں دفن کیا تھا۔ اور جب یرمیا نبی اس کے بارے میں لکھتا ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل کے ان والدین کو دیکھ رہا ہے جن کے بچے اسیری میں چلے گئے ہیں، اور انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے بچے دوبارہ ان کو ملیں گے۔ اور جب وہ راما میں راحل کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ نبوت میں راحل جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کی عکاسی کر رہی ہے کہ راحل بھی ان کے ساتھ ماتم کرتی ہوگی، تسلی قبول نہیں کرتی ہوگی، اس لیے کہ اس کے بچے اس کے پاس نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، آخری ایک حصہ ہے جس میں
جب ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ دکھ میں آنسو بہاتے ہیں، غم کرتے ہیں، یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جب وہ لازر کی قبر پر گئے تو لکھا ہے کہ ان کے آنسو بہہ نکلے۔ تو میں اکثر یہ سنتا بھی ہوں، اور کچھ ایسے خادمین بھی ہیں جو یہاں تک تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم غم کر سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن جو حوالہ وہ استعمال کرتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے؟ ہم اوروں کی طرح جو نا امید ہیں غم نہ کریں، نا امید نہیں ہوں گے۔ غم کریں گے جدائی کی وجہ سے، آنسو بہائیں گے دکھ کی وجہ سے، اس لیے کہ جدائی آ گئی ہے، نا امیدی نہیں ہے، امید ہے۔ کیسی امید ہے؟ جس طرح سے داؤد نے کہا میں تو اپنے بیٹے کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ ایک زندہ امید ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارے عزیز، ہمارے بزرگ، بھائی بہنیں، بچے، بیٹے بیٹیاں جو ہم سے جدا ہو جاتے ہیں ایک دن ہم سے ملیں گے۔ اب تسلی کیسے پائیں گے؟ کیا ایسے ہی روتے رہیں گے؟ کیا ایسے ہی غم کرتے رہیں گے؟ نہیں، تسلی پائیں گے، اطمینان پائیں گے، لیکن کس طرح سے؟ تسلی کے وسائل میں سب سے پہلا وسیلہ کلام مقدس ہے۔ جب ہم تسلی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا وسیلہ خدا کا کلام ہے۔ نا امیدی میں نہیں جانا، امید کے ساتھ خدا کے کلام کی طرف جانا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب تک ہمارے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی، یقین کریں ہم تسلی نہیں پا سکیں۔ وقت لگے گا، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے تسلی پائیں گے۔ خدا کی مرضی کو تسلیم کرنے سے تسلی پائیں گے۔ جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب خدا کے لوگ ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو اس کی مرضی کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جب اس نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، تو یہ دکھ بھی اس کی طرف سے ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ جس طرح سے ایوب نے کہا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ سکھ بھی خدا کی طرف سے ہے، نعمتیں بھی خدا کی طرف سے ہیں، زندگی بھی خدا کی طرف سے ہے، اور یہ دکھ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اس لیے خدا کی مرضی کو قبول کرنے سے تسلی پائیں گے، آبزرویشن سے، مشاہدے سے تسلی پائیں گے۔ جب ہم دنیا میں دیکھیں گے، ارد گرد نگاہ کریں گے، لوگوں کے دکھوں پر نظر کریں گے تو ہم تسلی پائیں گے۔ ایوب کے بارے میں نے کل کے دن بتانے کی کوشش کی، اس کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کتنے بچے مر گئے؟ 10 بچے مر گئے ایک ہی وقت میں، حادثاتی موت۔ کتنا دکھ ہوگا اس کو، کتنا غم ہوگا اس کو، لیکن اس نے کیا کہا؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ وقت دیں تھوڑا، وقت ایک مرہم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھ اور غم میں کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ آخری بات، خاندانی معاشرتی ذمہ داریاں دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ یعقوب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو وہ تسلی نہیں پاتا، اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ تسلی قبول نہیں کرتا۔ لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خاندانی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بے شک یوسف اسے نہیں ملا، ابھی تک تو اسے معلوم ہی نہیں، وہ تو سوچے بیٹھا ہے کہ یوسف مر گیا ہے، لیکن وہ اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جب اس کا بیٹا ابیسلوم مارا گیا، وہ آنسو بہانے لگا، اور اس کا خادم
योआब उसके पास आता है और उसने कहा कि तूने ये कैसा काम है जो तूने किया? तू बादशाह है और तू आंसू बहा रहा है। तूने अपने खादमों को शर्मसार कर दिया है। तेरे नजदीक हम लोग कुछ कदर नहीं रखते, हम बेकदर हैं। तू अपने बेटे के लिए आंसू बहाता है। मेरे अजीजों, जब हम किसी मनसब पर होते हैं या किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे होते हैं तो हमें अपने आंसुओं पर कंट्रोल करना पड़ता है। कई दफ़ा पासबान है, कोई घर में फौत हो जाता है तो हम समझते हैं कि भाई पादरी साहब हैं तो हम ज़्यादा आंसू नहीं बहाएंगे। हम कलाम को समझते हैं, हम ज़्यादा आंसू नहीं बहाएंगे। इसी तरह से दाऊद को भी ये कहा गया कि तू बादशाह है और अपने लोगों के सामने आंसू बहा रहा है। तब वो उठा, अपने तख्त पर जा बैठा। क्यों? क्योंकि उसे लोगों को लीड करना है, क़यादत करनी है। इसलिए उसने अपने दुख पर काबू पाया है। मर्द होते हुए कई दफ़ा मुआशरती तौर पर हमें ये बड़ा प्रेशर होता है कि भाई मर्द हैं आप, मर्द बनकर इस दुख का सामना करें। हम देखते हैं दाऊद के बारे में, जब उसका बेटा मर गया, लिखा है ना सिर्फ उसने खुद तसल्ली पाई बल्कि उसने अपनी बीवी बत्सबा को भी तसल्ली दी। मैं ये समझता हूं कि बेशक ये दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अब इस दुख को बर्दाश्त करना है, इस दुख के साथ आगे बढ़ना है और इस दुख के साथ ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, ताकि हमारी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ खुदा की ताज़ीम हो। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कहा कि मेरी दिली आरज़ू है कि मेरे बदन से खुदावंद की ताज़ीम होती रहे, ख़्वाह मैं ज़िंदा रहूँ ख़्वाह मैं मर जाऊँ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत और तसल्ली अता फरमाए। आमीन। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा ना दिन दातीर, डरावेगा ना दिन दातीर, ना तैनू रात अंधियारी। डरावेगा ना दिन दातीर, ना तैनू रात अंधियारी। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा